اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے جب یہ فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرما کر کہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تو اس انسان کامل کے اسوہ حسنہ پر ہمیں چلنے کے لیے بھی تلقین فرمائی۔ انسان کامل تو ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، جس کی صلاحیتوں اور استعدادوں کی وسعتوں کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ آپ کی زندگی کسی پہلو پر ہم غور کریں تو ایک عظیم معیار ہمیں نظر آتا ہے، لیکن ہمیں حکم یہ ہے کہ اسوہ حسنہ پر تمہارے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور اس پر چلنا تمہارا فرض ہے۔ کوشش کرو، قط المقدور کوشش کرو کہ اس پر چل سکو۔ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جن باتوں میں رہنمائی فرمائی ان میں آئلی معاملات بھی۔ قرآن کریم کی بعض آیات ہیں جو میں اس میں پیش کروں گا، لیکن اس پیش کرنے سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا ذکر کروں گا جو اس ضمن میں ہمارے سامنے ہے کہ آپ کا اپنے اہل کے ساتھ کیا سلوک تھا اور اس سلوک میں آپ نے کیسا اعلیٰ معیار قائم فرمایا۔ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک میں بہتر ہے، اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں۔ پھر آپ نے ہمیں نصیحت فرمائی اور فرمایا کہ تمہیں اگر ایک دوسرے میں کوئی عیب نظر آتا ہے یا دوسرے کی کوئی عادت یا حرکت ناپسند ہے تو کئی باتیں ایسی بھی ہوں گی جو اچھی بھی لگتی ہوں گی، تو ان اچھی باتوں کو سامنے رکھ کر ایثار کا پہلو اختیار کرنا چاہیے اور موافقت کی فضا پیدا کرنی چاہیے۔ یہ دونوں کے لیے حکم ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ اور آپ کی تمام بیویاں اس بات کی گواہ ہیں کہ آپ نے ہمیشہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ سفر پر جاتے تو بیویوں کے نام قرہ ڈالتے تھے، جس کا نام آتا اسے ساتھ لے کر جاتے۔ بیویوں کی بیماری کی حالت میں تیمارداری کرتے، فرماتے، ان کے جذبات کا خیال رکھتے، لیکن اس کے باوجود یہ دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ، تو جانتا اور دیکھتا ہے کہ انسانی کوشش کی حد تک جو برابری اور منصفانہ تقسیم ہوتی ہے وہ میں کرتا ہوں۔ میرے مولا، دل پر تو میرا اختیار نہیں ہے، اگر دل کا میلان کسی خوبی اور کسی کی صلاحیتوں اور قابلیت کی وجہ سے کسی کی طرف ہے تو مجھے معاف فرمانا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جو تعلق تھا اس کے بارے میں حضرت عائشہ کو یہ جواب دیا کہ خدیجہ اس وقت میری ساتھی بنی جب میں تنہا تھا، وہ اس وقت میری مددگار بنی جب میں بے یار و مددگار تھا، اس نے اپنا مال بے دریغ مجھ پر فدا کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے اولاد بھی دی، انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب دنیا نے مجھے جھٹلایا، اور آپ کی یہ قدر شناسی آپ کے وسیع تر قدر شناس دل میں ہمیشہ رہی۔ باوجود آپ کی زندہ اور جوان بیویاں موجود تھیں اور آپ کی محبوب بیوی موجود تھی، جو اس وجہ سے محبوب تھی کہ خدا تعالیٰ کی سب سے زیادہ وحی مجھے اس کے حجرے میں ہوئی۔ اس نے جب عرض کیا کہ آپ کے پاس زندہ بیویاں موجود ہیں، کیوں ہر وقت اس بڑھیا کا ذکر کرتے رہتے ہیں؟
تو بڑے پیار سے اسے سمجھایا کہ تنگ نظری کا مظاہرہ نہ کرو، وسعت حوصلہ پیدا کرو۔ یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اپنی پہلی بیوی کا میں ذکر کرتا ہوں اور یاد کرتا ہوں۔ آج جو مستشرقین اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگانے والے بےہودہ گوئیوں کی انتہا کیے ہوئے ہیں، کیا انہیں میرے آقا کا یہ اسوہ حسنہ نظر نہیں آتا کہ کس طرح انہوں نے اپنے عائلی حقوق ادا کیے، کہ زندہ بیویوں کے ساتھ بھی ظاہری لحاظ سے برابری کا سلوک ہے، باوجود اس کے کہ دل پر کسی کا اختیار نہیں، پھر بھی جو ظاہری سلوک ہے وہ ایک جیسا رکھا۔ اور جس بیوی نے ابتدا میں ہی سب کچھ قربان کر دیا، قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے اس کی زندہ بیویوں کو بھی بتا دیا کہ میں تو قدر شناس ہوں، اگر میں یہ قدر شناسی نہ کروں تو اس خدا کا شکر گزار نہیں کہلا سکوں گا جس نے مجھے کبھی تہی دامن نہیں چھوڑا اور اپنے وسیع تر نعمتوں سے مجھے حصہ دیتا چلا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں سے حسن سلوک اس وجہ سے تھا کہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے کرو، اور جب آپ نے اپنے ماننے والوں کو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس پر عمل کرو، تو خود اس کے اعلیٰ ترین نمونے قائم فرمائے۔ قرآن کریم میں اگر اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ شادی کا حکم دیا ہے تو بعض شرائط بھی عائد فرمائی ہیں۔ یہ بھی اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کی اجازت دے کر عورت پر ظلم کیا گیا ہے یا مرد کے جذبات کا خیال رکھا گیا ہے۔ صرف اس بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی کھلا حکم نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اور اگر تم ڈرو کہ تم یتامہ کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہیں، پسند آئیں، ان سے نکاح کرو، 2 اور 3 اور 4۔ لیکن اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر صرف ایک کافی ہے، یا وہ جن کے تمہارے دانے ہاتھ مالک ہوئے۔ یہ طریق قریب تر ہے کہ تم ناانصافی سے بچو۔ اس آیت میں ایک تو یتیم لڑکیوں کو تحفظ فراہم کیا کہ یتیموں سے بھی شادی جب کرو تو ظلم کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ ان کے پورے حقوق ادا کر کے شادی کرو، اور پھر شادی کے بعد ان کے جذبات کا خیال رکھو، اور یہ خیال نہ کرو، یہ کبھی ذہن میں نہ آئے کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو جس طرح چاہے ان سے سلوک کر لیا جائے، اور اگر اب اپنی طبیعت کے بارے میں یہ خوف ہے اور یہ شک ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو آزاد عورتوں سے نکاح کرو، 2، 3 اور 4 کی اجازت ہے، لیکن انصاف کے تقاضوں کے ساتھ۔ اگر یہ انصاف نہیں کر سکتے تو ایک سے زیادہ نہ کرو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ یتیم لڑکیاں جن کی تم پرورش کرو ان سے نکاح کرنا مذائقہ نہیں، لیکن اگر تم دیکھو کہ چونکہ وہ لاوارث ہیں، شاید تمہارا نفس ان پر زیادتی کرے، تو ماں باپ اور اقارب والی عورتیں کرو جو تمہاری مؤدب رہیں اور ان کا تمہیں خوف رہے۔ 1، 2، 3، 4 تک کر سکتے ہو، بشرطے کہ اعتدال کرو۔ اگر اعتدال نہ ہو تو پھر ایک ہی پر کفایت کرو، گو ضرورت پیش آوے۔ اب دیکھیں اس زمانے کے حکم اور عدل نے گو ضرورت پیش آوے، یہ بڑا بامانی فکر ہے۔
یہ کہہ کر یہ فیصلہ کر دیا کہ تمہاری ضرورت، جس کے بہانے بنا کر تم شادی کرنا چاہتے ہو، تمہاری ضرورت جو ہے وہ اصل اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ معاشرے کا امن و سکون اور انصاف اصل چیز ہے۔